بہت عرصے بعد صورت دکھائی بیٹے؟ نینی نے پروفیسر دانیال مہدی کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو ایک مدت سے حاضری کے لیے تڑپ رہا تھا، بس مصروفیات۔ خیر اپنی بہو سے تو ملوائیے۔ وہ پورچ میں گاڑی بند کرنے کے بعد رنگ انگلیوں میں گھماتے ہوئے بظاہر بشاش و پرجوش انداز میں مخاطب ہوا۔ نظریں لان سے ہوتی ہوئی ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ بہو؟ وہ فراخ دلی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، گویا آپ کو بھی خبر مل گئی ہماری تلاش مکمل ہونے کی۔ بھئی میں تو خود یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچانے کو بےتاب تھی۔ کچھ دن پہلے فون بھی کیا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ مہوش اور نازش کراچی گئے ہوئے۔ کب تک آ جائیں گے واپس؟ مجھے اس مرحلے میں نازش کی سخت ضرورت ہے بھائی۔ بہنوں کے سب مان ارمان شگن شگون اسی کو تو کرنے ہیں۔ خوشی کا نکھار سر سے پیر تک ان کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ کتنی وہ ہولی، کتنی بے خبر ہے نینی آپ۔ اپنے ایس پی بہادر بیٹے نے آپ کو ہر زحمت سے نجات دے دیا۔ بہو تو کب کی آ چکی ہے۔ چور دروازے سے ہی صحیح، بہن بھائی یہ دونوں نے مل کر جو کھچڑی پکائی ہے اس میں آپ کو شریک کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اسی لیے ارشین صاحبہ کو یہاں کے بجائے کہیں اور رکھا گیا۔ وہ زہر خند ہوئے۔ وطن واپس آ کر اتنا کھوج تو لگا ہی چکے تھے کہ شادی جو ہے وہ ہر لحاظ سے خفیہ تھی۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ جی ہاں، وہی ارشین بخاری جس نے چال بازی دکھا کر مجھے اپنے جال میں پھنسایا، وہی اخلاق و کردار کی روح سے خالی وجود آپ کا چہیتا بیٹا اپنے نام لگا آیا۔ اس سے معلوم کر کے بتائیے گا کہ موصوفہ کو کن حفاظتی تالوں میں بند کر کے رکھا ہے۔ کچھ یادداشتیں ہیں میرے پاس اسے لوٹانے کے لیے۔ نہیں، میرا مہران ایسا نہیں کر سکتا۔ نہیں کیا ہوا آپ کو؟ دور لان میں پائپ سے کیاریوں میں پانی دیتا سفیان بھاگتا ہوا ان تک پہنچا۔ جو ہی وہ اس نے انہیں تھاما وہ اس کے بازوؤں میں لڑک گئی۔ دانیال کی موجودگی، نینی کی بے ہوشی سفیان کے سوال و جواب دے رہی تھی۔ اسی دم مہران کے جیپ کی ٹائرز کی چرچراہٹ سنائی دی۔ دانیال مہدی بم گرا چکا رخصت ہو چکے تھے، مگر نینی ہوش و حواس کی دنیا سے بہت دور جا چکی تھی۔ ان کی حالت کے پیش نظر مہران اور سفیان فوری طور پر انہیں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے گئے تھے، جہاں بڑی کوششوں کے بعد وہ ہوش میں۔ بہت خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا انہیں۔ اب کیسی ہیں نینی؟ سفیان کمبل درست کرتا ہوا محبت سے ان کے بازو تھام کر گویا ہوا۔ مہران گمسم سا سرہانے کی سمت کھڑا تھا، کچھ اس طرح کہ نینی کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ان کی نظروں کا وہ سامنا کر بھی کیسے سکتا تھا؟ احساس جرم اس کے دل کو آڑے کی طرح کاٹ رہا تھا۔ سفیان؟ طویل سکوت کے بعد نینی نے کراہ کی کروٹ بدلی۔ میرا کوئٹہ جانے کا انتظام کرو۔ میں شیخ بانڈا واپس جانا چاہتی ہوں، اپنے مرحوم شوہر کے آبائی مکان میں۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ سفیان کے اعصاب پر صدمے کی تیز ضرب لگی۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں نینی؟ مہران نے چونک کر شرمسانہ انداز میں نینی کا چہرہ ٹٹولا۔ آپ ہمیں کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہیں نینی؟ میرا تو آپ لوگوں سے رشتہ ہی کیا ہے؟ نینی صحیح تو کہہ رہی ہوں۔ سگے اور منہ بولے رشتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت آج مجھ پر کھلی ہے۔ سب کہتے تھے، سمجھاتے تھے، بلکہ ڈراتے تھے کہ غیر کا خون کبھی اپنا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں ریت پہ گھر بناتی ہوں؟ ایک دن پچھتاؤ گے جب تمہارے ہاتھوں لگائے بوٹے تناور درخت بن کر تمہاری ہستی کی کمزور بیل کو سہارا دینے سے انکار کریں گے۔ اور میں کہتی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور مہرات کا فولادی وجود اشکوں کی اس تیر دھار میں پگھل کر مایا بن جگہ تھا۔ بھلا سگا بیٹا، فرما بردار بیٹا ماں کی رضا کے بغیر دلہن بیاہ کر لا سکتا ہے، اس کے ارمانوں کا خون کر سکتا ہے، اور پھر دلہن بھی وہ جسے ماں ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کی دہلیز پہ ماں ذلت سہ کر واپس آئی ہے۔ اتنی چپ چپاتے، اتنی خفیہ قسم کی شادی جیسے کوئی گناہ چھپایا ہو۔ میں کیسے اپنے دل کو سنبھالوں؟ اب وہ بلک کر رو رہی تھی اور مہران سے مزید برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لی۔ میرا سر قلم کر دیجیے، مجھے اپنے لفظوں کے انگاروں سے نہ جھلسائیں نینی۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں اور کس طرح یقین دلاؤں کہ مجھے کس طرح سے ٹریپ کیا گیا تھا؟ اصل نقصان تو میرا ہوا، میں تو کہیں کا رہا ہی نہیں۔ اس عورت نے مجھے ذہنی اور جذباتی اعتبار سے تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا۔ میں دن رات اذیت کی بھٹی میں سلگتا جا رہا ہوں۔ نجات چاہتا ہوں مگر راہ نہیں پاتا، بھٹک بھٹک کر خاک ہو چلا ہوں۔ مہران کا تکلیف دہ انداز، بجھا ہوا لہجہ نینی کے حواس جھنجھوڑ رہا تھا اور انہوں نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
مہران نے کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر الف تا یہ ساری داستان کہہ سنائی۔ آپ حکم تو دیں، میں اسے آپ کے سامنے اسی وقت طلاق دینے کو تیار ہوں۔ یہ بات طے ہے کہ مجھے اس کو گھر میں نہیں بسانا، وہ میرے قابل نہیں ہے۔ آپ کی بہو کہلانے کے لائق وہی ہوگی جسے آپ اپنے ہاتھوں سے بیاہ کر اس گھر میں لائیں گے۔ وہ انہیں یقین دہانی کروا رہا تھا۔ نینی نے دھیرے سے بنا کچھ کہے آنکھیں موند لیں اور بازو میں سر دے کر چہرے کے تاثرات چھپا لیں۔ کمرے میں بوجھل سے سناٹا طاری ہو گیا۔ مہران ہونٹ بھینچتے ہوئے ادھر ادھر کمرے دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اسے سفیان کی بولتی ہوئی شکوہ کناں آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی چھٹی اسے بتا رہی تھی کہ سفیان اس سارے واقعے سے پہلے سے باخبر ہے، محض بھائی کی آن کی خاطر بہت چپ سادے ہوئے تھا۔ مہران کو عجیب سی شرمندگی اور تھی، نینی سے، سفیان سے اور اپنے آپ سے۔ ارد گرد کے ماحول سے غرضیہ کہ ہر شے سے وہ نظر چرا رہا تھا۔ شاید محبت انسان کی مضبوطی، اعتماد اور طاقت ہوتی ہے، اور یہ چھن جائے تو اپنا آپ بہت ہلکا، بہت کمزور لگنے لگتا ہے، جیسے اچانک سر سے کوئی سایبان ہٹ گیا۔ اس نے آج تک گھر والوں کی نظر میں اپنے لیے محبت و عقیدت اور بے پناہ ستائش کے جذبات ہی دیکھے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں لاتعلقی، شکوے، شکایتیں، ملامت اور افسوس کے عکس۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا مہران کے لیے ایک تکلیف دہ اور اذیت ناک مرحلہ تھا۔ نینی مزید 2 ہفتے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ وہ ان دنوں نچڑ کر رہ گئی تھی، زیادہ تر خاموش رہتی، ناظر اور سفیان سے تو پھر 1-2 باتیں کر لیتی، لیکن جب بھی مہران سامنے آتا تو آنکھیں موند کر چہرہ دوسری طرف کر لیتی۔ ان کی طبیعت مہران کو دیکھ کر سنبھلتی ہوئی طبیعت مزید بگڑنے لگ جاتی۔ ان کی حالت کے پیش نظر ہارٹ سرجن نے معذرت خواہانہ انداز میں مہران کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ ایس پی صاحب برا نہ مانے تو اپنی والدہ کی صحت یابی تک ان کے سامنے نہ آئے۔ کسی شوق کی وجہ سے وہ آپ کا سامنا برداشت نہیں کر پائیں گی، اور ان کے دل اور دماغ کی رو میں گڑبڑ ہونے لگتی ہے۔ اور مہران زمین میں گڑ کر رہ گیا تھا۔ ممتا کے چشمے تو میں نے ساری اپنے ہاتھوں سے بند کی ہیں نا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے اس نے۔ ایک پھول سے دل کو آبلہ بنانے کا خطاوار میں خود ہوں۔ وہ ڈیوٹی سے واپس آ کر سفید ایفیکس ادھر ادھر کی سڑکوں پہ دوڑاتے ہوئے گھنٹوں پیٹرول پھونکتا رہا، سوچتا رہا، کڑتا رہا۔ نینی کی بیماری کی اطلاع ملتے ہی مسز آصف اپنے شوہر اور فاریہ و اظہر کے ہمراہ ہاسپٹل آئے۔ نایاب بھی اپنے والد صاحب کے ہمراہ آئے۔ داور تو دن میں 3 بار چکر لگاتا۔ دانیال مہدی بھی نہ رہ سکے۔ ایک تو رشتہ داری کا لحاظ، دوسرے دل کے کسی گوشے میں دبکی ضمیر کی ملامت، جس نے آنے پر مجبور کر دیا کہ کچھ بھی صحیح اس نازک دل شیشہ سی عورت کو ان حالوں میں پہنچانے کی ذمہ دار وہی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ آئے تو نینی سو رہی تھی، البتہ دوسری مرتبہ جب وہ آئے تو وہ ہوش میں تھی۔ دانیال قدرے جھجک کر حال چال دریافت کرنے کے بعد نکلنے لگے تو نینی پیچھے سے پکاری، بیٹے نازش کو یہاں بلا لو، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور دانیال انہیں انکار نہ کر سکے۔ یوں بھی اپنی بیٹی مہوش کے بغیر بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ مزید صبر کرنا پانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے نینی کا حوالہ دیتے ہوئے جتانے والے انداز میں کراچی فون کر کے نازش کو واپس لوٹنے کا اجازت نامہ مرحمت فرما دیا۔ نازش گھر سے ہو کر سیدھی ہاسپٹل نینی کے پاس آئی۔ اس نے نینی کی شاکی نظروں کے جواب میں ان کے پاؤں چھو لیے۔ جو مرضی سزا دے دے نینی، میں آپ کی مجرم ہوں۔ میری وجہ سے مہران آپ کی نافرمانی کرنے اور اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ میں خود غرضی میں اپنے گھر کی آگ اس کی جھولی میں ڈال گئی تھی۔ اس خود غرضی کی سزا بھی قدرت سے مجھے مل رہی ہے۔ 4 ماہ سے میں کے بیٹھی ہوں، اب آپ کی طفیل دوبارہ لوٹی ہوں تو دل اور ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ مجبوراً گھر تو لے آئے ہیں مگر شاید دل میں کبھی نہ بٹھا پائیں گے۔ نازش کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ ہم عورتوں کے نصیب بھی عجیب سے ہوتے ہیں۔ مرحلہ، مرتبہ یا مقام کچھ بھی ہو، دل اور ہاتھ ہر طرح سے خالی رہتے ہیں۔ مرد کبھی بیٹا بن کر ماں کا دل اجاڑتا ہے، کبھی شوہر بن کر بیوی کے جذبات سے کھیلتا ہے، تو کبھی باپ یا بھائی کی حیثیت سے ارمانوں کا خیوں کرتا ہے اور اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے۔ عورت جو تعمر مرد کے پیچھے بھاگتی ہے نا، اس کے ہاتھ ہوتا ہی کیا ہے بھلا؟ خواری، پچھتاوا، بے وقتی کا احساس۔ پھر بھی وہ مرد کی ذات اور رضا کو مقدم جانتی ہیں۔ نینی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ عورت ایسا کرنے پر مجبور ہے نا نینی، مرد کے سہارے کے بغیر وہ جائے بھی تو کہاں جائے؟
اکیلی کہاں تک معاشرے میں لڑ سکتی ہے؟ غیر تو غیر، اس معاملے میں اپنوں سے بھی حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ میں مہران کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ آئندہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، میرے صبر کی حد نہ آزمائے۔ نینی کا فیصلہ حتمی تھا، جسے نازش یا سفیان کی سفارش پر بدلنے پر قادر نہیں تھی۔ 2 ہفتے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر واپس آ گئے، مگر انہوں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ وہیں کھانا منگواتی، وہیں کھانا کھاتی۔ مہران تک ان کا پیغام پہنچ گیا تھا کہ وہ کسی صورت ان سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ اتفاقاً اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا نا تو نینی رخ موڑ لیتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی سرد مہری و اجنبیت مہران کے دل میں تیر کی طرح ترازد ہو جاتے۔ وہ خود بھی زیادہ تر باہر کے کاموں میں مصروف رہتا، کم کم ہی گھر پر دکھائی دیتا۔ سفیان اور ناظر کی شوخیاں بھی جیسے دم توڑ گئی تھیں۔ گھر پر خاموشی کے مہیب سائے چھائے ہوئے تھے، جسے کبھی کبھی مسز آصف کے بچوں اور نازش کی آمد منتشر کر دیتے، پھر وہی سکون و جمود طاری ہو جاتا۔ فاریا، تم نے ثنا کو تو نہیں دیکھا؟ امرین لڑکھڑاتے بمشکل تمام اس تک پہنچی تھی۔ وہ پورا کالج چھان چکی تھی، مگر ثنا کے گروپ کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہاسٹل کی بیک سائڈ کی طرف جاتے دیکھا ہے اسے۔ تم کیسی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فاریا نے اتنے دنوں بعد اسے از خود مخاطب ہوتے ہوئے دیکھا، جو حیران پریشان کھڑی تھی۔ کافی عرصے سے یہ دونوں میں رسمی سلام دعا بھی نہیں ہو رہا تھا، اور امرین اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتی تھی، اور فاریا اس کے کٹھور رویے پر دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ آج بھی جانے وہ کس روح میں بے دہانی میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں وہ ثنا، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ صبح بی بی جان نے اس کی حالت دیکھ کر روکا بھی تھا۔ حالت دیکھو، ایسے لگ رہا ہے جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ ضروری نہیں ہے تو کالج مت جاؤ، مگر وہ ضد کر کے کالج آئی تھی کیونکہ اس کے سگریٹ کا پیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ کل ویکنڈ تھا اور بغیر سگریٹوں کے وہ پورا دن بن جلد کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی۔ رات کانٹوں پہ بسر کی تھی، پورے بدن میں اینٹھیں، تشنج اور کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی دقتوں سے خود کو گھسیٹ کر طلب پوری کر لائی تھی، کیونکہ طلب پوری کرنا ضروری تھا۔ جانے وہ کس مخصوص برانڈ کے سگریٹ تھے جنہیں استعمال کرنے کے بعد اس پر سرور طاری ہوتا۔ پیکٹ کے اوپر برانڈ کا نام یا مونوگرام وغیرہ تو تھا نہیں، ورنہ وہ کسی طرح خود دکان پر جا کر لے آتا۔ وہ فاریا سے مزید بات کیے بنا بغیر توازن قدموں کے اس طرف لپکی جہاں ثنا کی موجودگی کا امکان تھا۔ ثنا گھاس پہ چوکڑی مارے بیٹھی لاپرواہی کے عالم میں ایک انٹرنیشنل فیشن میگزین کے صفحے کھنگال رہی تھی۔ امرین کی آمد پر چونک کر سر اٹھایا اور مسکرائی۔ آؤ میری جان، میں ابھی تمہاری تلاش میں نکلنے والی تھی۔ ثنا، میں کل سے عذاب میں مبتلا ہوں، میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں، مجھے لگ رہا ہے میری دنیا اندھیر ہو رہی ہے۔ امرین بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ یہ لو، میرے پاس بھی یہ آخری رہ گیا، آج لیلا منزل جا کر لیلا آنٹی سے اور خرید لوں گی۔ کیا یہ سگریٹ لیلا منزل سے ملتے ہیں؟ ہاں، میں نے بتایا تھا نا، آنٹی یہ مخصوص برانڈ خود تیار کر کے سپلائی کرتی ہیں۔ بہت سی کالج کی لڑکیوں سے ان کی خفیہ ڈیل چل رہی ہے۔ ہمارا گروپ لڑکیوں میں یہ سوغات متعارف کرانے کے بعد انہیں لیلا آنٹی کے گھر کی راہ دکھا دیتا ہے۔ کتنے کا ملتا ہے ایک پیکٹ؟ لیلا آنٹی کا معاوضہ وصول کرنے کا اپنے اصول اور اپنے طریقے ہیں۔ ویسے تو ہر پیکٹ کی قیمت 500 ہے، لیکن اگر کوئی نقدی نہ دینا چاہے یا رقم نہ دے سکے تو لیلا آنٹی کسی اور طریقے سے اپنا حساب پورا کر لیتی ہیں۔ مثلاً یہ دیکھو۔ اس نے میگزین کی صفحات الٹتے ہوئے دیکھا اور ایک دم امرین کی آنکھوں کے سامنے کچھ ہوا، ایک جھماکہ، ایک چوکا چوند، اور امرین نے بے ساختہ دہل کر دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن فطرت کا یوں بے محابہ بے تحاشا نظارہ وجود زن کے ریشے ریشے کی خبر دیتی تھی۔ یہ قیامت خیز جلوہ آرائیاں کیا ہے یہ سب؟ اس نے لرزتے ہوئے رسالہ پرے پھینک کر بے اختیار آنکھیں میچ لیں۔ ثنا بہت سکون اور لاپرواہی کے عالم میں اپنے بالوں میں انگلیاں گھما رہی تھی۔ یہ اشتہار ہے گارمنٹس کے اور یہ ماڈلنگ، ماڈل گرلز کے مختلف پوز ہیں۔ ماڈلنگ، ایڈورٹائزنگ، یوں کہو نا اس بہانے لڑکیوں کے حسن بلاخیز اور نسوانیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ او خدایا! امرین نے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر چرچری سی دی۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے اس قسم کے میگزین اور نظارے پہلے کبھی نہ دیکھو۔ ساری دنیا میں دھوم دھڑکے سے ایسے رسائل چھایا کیے جاتے ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد انہیں خریدتی بھی ہے، پڑھتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ممالک میں ایسے رسالے ڈھکے چھپے انداز میں پبلش ہوتے ہیں اور ایک مخصوص طبقہ ان کی باقاعدہ کاری اور خریداری کرتا ہے۔ بہرحال
اب تو اس قسم کی ماڈلنگ عام ہو گئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ ہونت پن چھوڑو اور دیکھو کس قدر زبردست فوٹوگرافی کی ہے لیلا آنٹی نے. کیا فوٹوگرافی کی کمال تمہاری لیلا آنٹی کے ہیں. میری ہی نہیں، اب تمہاری بھی لیلا آنٹی ہیں. تم لیلا آنٹی کو جانتی نہیں ہو. ارے وہ بین الاقوامی سطح کی جانی مانی فوٹوگرافر ہیں. بہت سے ملکی اور غیر ملکی رسائل کے ساتھ کام کیا اور رسائل بھاری معاوضے کے عوض اپنے حسب منشاء ان کی خدمات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ رسائل کے ایڈیٹرز اور پبلشرز کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنے آرٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں. عمومی اور شریفانہ قسم کے رسائل کے لیے صاف ستھری ماڈلنگ کراتی ہیں اور دوسری قسم کے ملکی اور غیر ملکی میگزین کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق سین ماڈلنگ اور پروڈکٹ کو ایکسپوز کرتی ہیں. امرین مختل حواس لیے دم سادھے تفصیلات سن رہی تھی. یہ اس قسم کے رسائل کے لیے ماڈل کہاں سے لاتی ہیں؟ امرین نے ڈرتے ہوئے گھاس پہ رکھے میگزین کی طرف انگلی اٹھائی جس کا ٹائٹل ہی ہے جان خیزی کے باب کی عکاسی کر رہا تھا. یہیں کی ایشیا کے مشرقی حسن کی ڈیمانڈ تو یوں بھی مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہے. یہیں سے مشرقی لڑکیاں ایسا کام کرنے پر راضی ہو جاتی ہیں. پیسہ کسے برا لگتا ہے میری جان. یوں بھی ایکسپوجر اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کی آسانی سے شناخت نہ ہو سکے. میرا مطلب ہے ان کے قریبی رشتہ دار بھی ان کو اکثر پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پر کیا تم پہچان سکتے ہو کہ یہ ماڈل کون ہے؟ اس نے بیگ سے ایک اور میگزین نکال کر صفحہ کھولا اور انگلی رکھ کر امبرین کے آگے رکھ دیا. یہ براؤنش بلیک چمکدار قیمتی پتھر کے جولری سیٹ کا اشتہار تھا اور ماڈل کے جسم پر زیور کے لبادے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. امبرین کو زیادہ دیر تک ماڈل پر نظریں جمائے رکھنے کا یا رانا ہوا. اس نے گہری سانس لے کر میگزین ثنا کی طرف کھسکایا اور نفی میں سر لا. نہیں، میں نہیں پہچان سکے. کوئی غیر ملکی ماڈل لڑکی دکھائی دے رہی. کھا گئی نا دھوکا. اسی سے اندازہ کر لو کہ ہماری لیلا آنٹی کے فن کی بنیادی بلندیوں اور مہارت کا. ارے بھائی یہ اپنی مائرہ رحیم ہمارے گروپ کی لڑکی. مائرہ؟ مگر یہ نیلی آنکھیں، یہ سنہری بال، کانٹیکٹ لینز اور سنہری وگ کا کمال ہے بھائی. اگر تم نہ بتاتی تو میں تو کبھی پہچان ہی نہیں سکتی تھی. اور جانتی ہو اس ایک ایڈ کا اس کو کیا معاوضہ ملا؟ 90,000 روپیہ. ایک مڈل کلاس سفید پوش گھرانے کی لڑکی چاندی ہو گئی اس کی. کبھی خواب میں بھی اتنی بڑی رقم دیکھی ہے اس نے؟ ابھی تو لیلا آنٹی شرمندہ تھی کہ اس کے کام کے مطابق اس کو معاوضہ نہیں دلا سکے کیونکہ یہ اس کی پہلی ٹرائل تھی. اس لیے کمپنی زیادہ آفر کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی. مگر اب اس کی فگر، اس کی سمارٹنس اور خوبصورتی کیمرے کی آنکھ سے ایکسپوز ہو چکی ہے. اب لاکھوں کی آفرز اس کے منتظر ہوں گے. اور اس لڑکی کے گھر والے، انہیں اپنی بیٹی کے کارنامے کا نہیں پتا چلا بھائی. اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ اتنے پیسے کہاں سے ہیں. لیلا منزل میں آنٹی نے مختلف کورسز کروانے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کھول رکھا ہے. اس کی آڑ لے کر ہی کام دھندا چلاتی ہیں. کبھی تم بھی چلو لیلا منزل، دیکھنے کی چیز ہے. بڑی عالی شان عمارت ہے. یہاں کالج سے پیدل کا راستہ ہے. کہو تو آج چھٹی کے بعد چلیں. نہیں تو توبہ. بہرحال یہ کارڈ رکھ لو، اس پہ لیلا آنٹی کا ایڈریس ہے. ہو سکتا ہے کبھی تمہیں ضرورت پڑے. وہ بیگ سنبھال کے اٹھ کھڑی ہوئی اور امبرین نے یوں ہی لیلا شاہ کا کارڈ پکڑا. اچھا وہ ثنا، بات سنو، کل میں 500 روپے لے آؤں گی. تم مجھے سگریٹ کا پیکٹ لا لو گی لیلا منزل سے؟ ہاں ٹھیک ہے. اوکے مائی ڈیئر، بائے بائے. صبا ہاتھ ہلا کر تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی اور اس کے ہونٹوں پہ چپکی پرسرار تنزیہ مسکراہٹ کہہ رہی تھی، لیلا منزل جانے کی ضرورت تو بہت جلد پڑے گی میری نانی چڑیا. آخر کب تک گھر والوں سے نظر بچا کر پیسے چرا کر سگریٹ خریدتی رہو گی؟ ہم سے کیا چھپایا بھائی. افسوس ایس پی صاحب، ہم سے کچھ تاخیر ہو گئی، ورنہ بنفس نفیس آپ کی والدہ ماجدہ کو اطلاع فراہم کرتے. اصل میں 2 ماہ سے بیرون ملک میں تھا اور بین الاقوامی سطح کی ایک کام کی آفر تھی. اب تو جانتے ہیں نا ہمارے کام دھندوں کو، ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے اور ایک پاؤں ادھر. سخت بے چینی تھی مجھے وطن لوٹنے کی. آتے ہی پہلی خوشخبری یہ کان میں پڑی کہ جناب ایس پی صاحب نے محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنی جان چوکھوں میں ڈال کر ہیروئن فیکٹری پہ کامیاب چھاپا مار کر مال پکڑا ہے. سوچا اس عظیم کارنامے پر مبارکباد دے دوں. گھر فون کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اٹھایا. میں نے کہا ادھار کیا رکھنا، ہاتھوں ہاتھ انہیں بھی خبر دے دیتے ہیں اور منافع بخش بہو کے آنگن میں اترنے کی بھی خبر دیتے ہیں. مگر بات کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ تو پہلے سے واقف حال ہو چکی ہیں. بہرحال لیلا شاہ کا مخصوص کھنکاتا
ہوا بے باک کہہ کہا مہران کی سماعت میں آگ بن کر اترا۔ اس کے بظاہر شیریں و بے نیاز لہجے سے ٹپکتی برہمی غیظ و غضب اور تلملاہٹ مہران محسوس کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے اتنے اہم اڈے کی مخبری اور تباہی لیلا شاہ اور اس کے آقاؤں کے لیے سخت خزمیت کا باعث بنی تھی، اور گویا انتقاماً بدلہ لینے کے لیے لیلا شاہ نے باقاعدہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ نینی کو فون کرے گی۔ تاہم شومئی قسمت کے ایس پی کے گھر والے پہلے سے آگاہ ہو چکے تھے۔ اب اس نے مایوس ہو کر مہران کو ٹیلی فون کیا کہ وہ کوئی نئی چال چلنے کی تیاریوں میں تھی۔ مہران نے بغور غور اس کی گفتگو سنی، اپنے اوپر قابو رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ایسی چالاک مچھلی کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی حکمت عملی استعمال کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ مخاطب ہوا تو اس کا لہجہ پرسکون اور ہموار تھا۔ ایک بات بتائیں مس لیلا، آپ کس بنیاد پر ارشین سے دوستی اور قربت رکھنے کی دعویدار ہیں؟ کمال ہے، آپ کو ابھی تک یہ نہیں ہے؟ ارے بھائی ہم تو جنم جنم کے ساتھی ہیں۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ آپ اس کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ دونوں میں کوئی قدرت مشترک نہیں تھی، نہ ماضی میں نہ حال میں۔ ایسے میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ بلف کر رہے ہیں اور خفیہ ذریعے سے حاصل ہونے والی معاملات کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہمارا حال و ماضی مشترک نہیں؟ واضح ثبوت ہے میرے پاس، ماضی کے بھی اور حال کے بھی۔ پوچھیے گا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ کیا وہ کسی البرے سانتو کو جانتی ہیں؟ البرے سانتو کون ہے موصوف؟ تفصیلات اسی سے دریافت کیجیے گا۔ مختصراً یہ کہ وہ ایک فرینچ انجینئر تھا، آرٹ کا دل دادا تھا، جیسا کہ عموماً فرانسیسی موسیقار خوشبو اور آرٹ کے شیدائی ہوتے ہیں۔ پاکستان ٹورسٹ کے طور پر آیا تھا۔ میری اور اس کی پہلی ملاقات لندن کے ٹیوب اسٹیشن پر ہوئی تھی اور وہیں سے دوستی کا آغاز ہوا۔ پاکستان واپس پہنچ کر میں نے اس سے خط و کتابت اور ٹیلی فون پر رابطہ رکھا۔ وہ میری پیشکش اور خواہش پر پاکستان آیا تھا اور پھر کافی عرصہ یہاں ٹھہرا۔ وہ پہلا شخص تھا جس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں نے سنجیدگی سے شادی کے بارے میں سوچا تھا۔ شاید ایسا ہو بھی پاتا، مگر شاید ارشین درمیان میں آ گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے البرے سانتو کو مجھ سے بدگمان کر کے اسے کچھ اپنی مٹھی میں کیا اور وہ مجھ سے شادی کرنے معاملے پر سوری کہہ کر فرانس چلا گیا۔ یہ تو تھی ماضی کی جھلک۔ حال کی قربت اور تعلق داری کے ثبوت بھی بہت جلد آپ تک پہنچ جائیں گے۔ پھر خود فیصلہ کیجیے گا کہ ہم میں کتنی دوستی یا رشتہ داری ہے۔ فون بند ہو چکا تھا، لیکن مہران تحیر سے فون کا ریسیور دیکھتا جا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارشین اور لیلا کے تعلق کی زنجیر کے بارے میں اس کے شکوک کمزور پڑ رہے تھے۔ وہ کسی واضح ثبوت کی غیر موجودگی میں اس سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس معاملے میں ارشین کس حد تک بے قصور ہے، کیونکہ اس کا لیلا شاہ کے ساتھ حالیہ لنک پکڑنے میں ناکام تھا وہ، اور لامحالہ اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ لیلا شاہ نے موقع محل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ارشین کے ساتھ برائے نام تعلق کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ مگر اب البرے سانتو کے حوالے سے گرد پڑتے شکوک کے آئینے پھر سے نمایاں ہوئے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کمرے میں ٹہل رہا تھا، چہرے پہ سوچوں کا جال تھا۔ بے شک وہ ایک ذہین پولیس آفیسر تھا اور اس کے پاس کارروائی کرنے اور ثبوت حاصل کرنے کے بتیرے ذرائع تھے۔ وہ اپنی اثر و رسوخ اور انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے درست معلومات حاصل کر سکتا تھا، مگر پولیس والے بھی بہرحال انسان ہوتے ہیں نا، اور ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی ولی اللہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ ان کا قائم کردہ ہر انداز صحیح نکلے ایسا لازمی تو نہیں نا۔ بسا اوقات دماغ اور ذہانت لڑانے کے باوجود معاملے کا سلسلہ ہاتھ نہیں آتا اور تفتیش کا رخ غلط راستے کی طرف نکل جاتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بالکل سامنے کی چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور انسان خواہ مخواہ پیچیدہ زاویوں پر دماغ کھپاتا رہتا ہے۔ مہران کو اس کیس میں مختلف پہلوؤں پر تفتیش کرنا تھی، اس لیے گتھی الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لیلا شاہ بے باک فوٹوگرافر ہونے کے ساتھ ساتھ ہیروئن مافیا کی ایک طاقتور گروہ کی خفیہ ایجنٹ بھی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب تک اس کے پاس ثبوت نہیں آ جاتے وہ لیلا جیسی بااثر و متمول سوشل پرسنالٹی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ ایس آئی در نایاب کی رپورٹ حالات و واقعات کی ہم آہنگی و مناسبت اور لیلا شاہ کی معنی خیز گفتگو سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ارشین کا بھی خفیہ اس مافیے سے کوئی تعلق ہے۔ وہ ہیروئن سپلائی کرنے والے اس گروہ کی اعلیٰ کار ہے، مگر ارشین کی ہر طرح کی خفیہ نگرانی، ذہنی جسمانی تشدد اور طرز تفتیش کے باوجود مہران کو اس کا ثبوت نہیں ملا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اسے بری الذمہ قرار دے یا کس بنیاد پر زیر تفتیش رکھے۔
ایک اور توجہ طلب پہلو یہ تھا کہ ارشین لیلا شاہ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، تو پھر اس خفیہ شادی کے بعد رونما ہونے والے پل پل کے واقعات کی رپورٹ لیلا شاہ تک کون پہنچا رہا ہے؟ نینی کی خاموشی اور زبان بندی نے اس کا سکھ چین لوٹ لیا تھا۔ کتنے دنوں سے سفیان اور نازش سے رسمی بات بھی نہ ہوئی تھی۔ نازش الگ استفسارات مرتب کیے اسے گھیرنے کے چکر میں تھی۔ نینی نایاب کے بابا لائق احمد صاحب کے ہاں جا کر رشتے کی اپنی خواہش کا اظہار کر چکی تھی اور ادھر سے بھی انہیں مثبت جواب موصول ہوا تھا، اور اب وہ لڑکے والوں کی طرف سے منگنی کی تاریخ طے کرنے کے انتظار کرتے۔ بھائی جان کھانا لگ گیا۔ جانے وہ کن سوچوں میں گم تھا جب ناظر دروازے پر دستک دینے کے بعد اندر آئے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ٹہلنا ختم کر کے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک شیئر کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔